وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ کتاب شک تو اس میں نہیں ہے، فیہ ہدن، یہ فیہ لا ریبہ کے ساتھ بھی ہے اور فیہ ہدن بھی ہے، اس میں ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم ہدایت رہنمائی کی کتاب ہے، یہ تذکیر اور نصیحت کی کتاب ہے، اور اس کو کسی فن کے ساتھ، کسی ہنر کے ساتھ منسلک نہ کر دینا، اس کے ساتھ منضبط نہ کر دینا، اس کو اس کے مقام پہ رہنے دینا۔ ہدایت کی بات چلی ہے تو ہدایت کی بھی دو قسمیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ وہ دو قسمیں اس طرح ہیں، ایک تو ہدایت وہ ہے کہ جس طرح دلوں میں ایمان پیوست ہو جاتا ہے، جس طرح فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے پیغمبر مکرم، اے رحمت دو عالم، رحمت للعالمین، آپ کسی کو ایمان، نصیحت اور ہدایت نصیب نہیں کر سکتے۔ یہ میرے فیصلے ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے فیصلے ہیں، میں جانتا ہوں لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ انبیاء کے پیچھے تو منافقین بھی آتے رہے، سامنے بیٹھتے رہے، سازشیں کرتے رہے، کھانے میں زہر ملاتے رہے، جادوگری کرتے رہے۔ انبیاء کو اس طرف نہ لے جائیں، اس طرف لے جانا انبیاء کو مقام دینا نہیں بلکہ توہین کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا کام ہے، میں دلوں میں محبتیں ڈالتا ہوں، میں دلوں میں نصیحتیں کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا لیس علیک ھداھم، ان لوگوں کو ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، ہدایت اور ضلالت، گمراہی دونوں الٹ ہیں، یا انسان ہدایت پہ ہوتا ہے اور یا گمراہی پہ ہوتا ہے، دونوں آپس میں ضد ہیں۔ اور فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کی حرکتوں کی وجہ سے، ہے کوئی دنیا میں طاقت اور قوت جو اس کو ہدایت دے سکے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ اندر کی کیفیت کو بنانا، یہ دل میں، انسان کے دل میں ایمان کو داخل کرنا، یہ اندر سے مسلمان متبع اور فرما بردار بنا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور دوسری قسم جو ہدایت کی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، کہ صراط مستقیم پہ لے جانا، اس کی رہنمائی کرنا۔ ایک ہے اندر سے اس کو قبول کرنا، ایک ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ پھر فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، منذر کے میں نے ڈرانے والا، اور ہاد دن کے میں نے رہنمائی کرنے والا۔ فرمایا ہر قوم کے لیے ہادی تھا، اور اس آخری قوم، آخری امت کے لیے آپ ہادی ہیں۔ ہادی کا معنی جو راستہ دکھاتا ہے، راستے کی رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ اور جس طرح فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں، ایک خیر کا، ایک شر کا۔ یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، اور یہاں وہ جو قدر و جبر کے معاملے وہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ بحثیں موجود رہی ہیں، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔
اگر یہ بحثیں ختم ہو جائیں تو پھر تو شیطان کا کام ہی ختم ہو گیا، اس کی تو دکان بند ہو جائے گی، اس کی تو ہٹی بند ہو جائے گی۔ اور یوں سمجھ لیجئے قرآن کریم کے خلاف جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری دکانیں ہیں، یہ ساری ہٹیاں ہیں، یہ کھٹی کے لیے یہ سودا بیچتے ہیں، اپنی روٹی کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اور یہ پیٹ میں کھانا نہیں ڈال رہے بلکہ یہ جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ مسلمان اور پھر مشگافیاں کیسی؟ اور میرے ذہن میں ایک نقطہ آ رہا ہے یہاں پہ، جس طرح ایمان کی ہدایت کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نقطہ یہ ہے، ایمان جو ہے نا، ایمان کا مسکن انسان کا دل ہے۔ غور کیجئے گا، ایمان کا مسکن انسان کا دل ہے، انسان کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے۔ اور اسلام وہ محل ہے جو انسان کا مسکن ہے، جس میں انسان داخل ہو جائے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جو اس میں داخل ہو گیا کان آمنا، وہ امن والا ہو گیا۔ تو اسلام اور ایمان انسان کو اس طرح بنا دیتے ہیں، پھر انسان اللہ کی اتباع اور فرما برداری کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، پھر صرف اور صرف سماعت اس کے سامنے ہوتی ہے۔